السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ صدق الله العلي العظيم۔ وقال تعالى في مقام آخر في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ حاضرین کرام معزز سامعین، جیسا کہ سابقہ آیت میں اس سے پہلے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کیا گیا کہ رحمتی وسعت کل شیء۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز پر غالب ہے، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عمومی رحمت ایک ہوتی ہے، عام رحمت جو ہر ایک کے اوپر ہے، ماننے والے نہ ماننے والے، فرما بردار کافر مشرک مسلمان، ہر ایک کے اوپر اس کی عمومی رحمت ہے، کوئی بھی اس کی رحمت سے خالی نہیں ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کا بھی ذکر کیا گیا کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ خصوصی رحمت میں کن لوگوں کو عطا کرتا ہوں، خصوصی رحمت سے کن لوگوں کو میں ہمکنار کرتا ہوں، ان کو عطا کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ خصوصی میری رحمتیں کن کے لیے ہوتی ہیں؟ الذین یتقون، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، مجھ سے ڈرتے ہیں اور ڈر کر پھونک پھونک کر دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور میری نافرمانی اور میرے منع کردہ چیزوں سے بچتے ہیں اور میرے اوامر، میرے حکم کردہ تمام معاملات کو روبہ عمل لاتے ہیں، میرے اوامر کی پابندی کرتے ہیں، نواہی سے بچتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے انہی کو متقی کہا جاتا ہے۔ ایک تقوی ہے، دوسری صفت ذکر کی گئی وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اس سے مراد یہاں پر زکوٰۃ بھی ہے اور عام خیر خیرات اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا ہے۔ تیسری صفت بیان کی گئی کہ اور وہ ہمارے اس حال میں کہ وہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا ایمان کے ساتھ ان دو صفتوں کا ذکر کیا گیا گزشتہ آیت میں، ایک تقوی کا ذکر اور ایک علماء فرماتے ہیں یؤتون الزکوٰۃ کے ذریعے سے سخاوت کا ذکر، کہ میری رحمت کس کو ہوتی ہے؟ متقی کو ہوتی ہے اور سخیوں کو ہوتی ہے۔ سخاوت کرنے والوں کو میری رحمت، خصوصی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ پہلے یہ ایمان والا ہونا تو یہ تو شرط ہے اس کے لیے، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، یہ تو اس کی حالت ہے، شرط ہے کہ ہمیشہ وہ مومن رہ کر ہی اگر اعمال کرے گا تو پھر اس کو اللہ کی خصوصی رحمت ملے گی۔ تو ایک تقوی، دوسری ہے یہ سخاوت اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی یہ خصوصی صفت فیاضی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مال خرچ کرنے کے تعلق سے قرآن کریم میں، احادیث میں بے شمار آیتیں اور احادیث آئی ہیں کہ خرچ کرنے والا یہ اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، نہ خرچ کرنے والا، بخالت کرنے والا اللہ کا یہ ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دینا یہ اللہ کی صفت ہے، جو اللہ کی صفت کو اختیار کرتا ہے وہ اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ دینا، خرچ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے رہا ہے، ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، کافر مشرک مسلمان ہر ایک کو اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے۔
کہ ایسا نہیں کہ صرف فرما برداروں کو دے رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ ہر ایک کو ان کی ضرورت کے مطابق دینا یہ رب کی صفت ہے، اور رب کی صفت کو جو اختیار کرتا ہے وہ رب کے پاس مقرب اور محبوب بن جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ السخی قریب من اللہ، قریب من الناس و قریب من الجنہ، کہ سخی آدمی سخاوت کرنے والا اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنے، اللہ کی راہ سے مراد غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، ضرورت مندوں کو اس کی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اپنے مال و دولت سے وہ ہر ایک کی ضروریات کی تکمیل کرتا ہے، تو اس کو سخی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ سخاوت کرنے والا یہ اللہ سے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے اس کے اندر۔ کیوں؟ سخاوت کرنے والے کہ ہر کوئی اس کے پیچھے اطراف سے لگے ہوئے رہتے اس کے اندر ہے، اور بخالت کرنے والے سے خود بخود لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس کے اندر۔ یہ انسان کے اندر یہ جو صفت ہوتی ہے تو وہ صفت کو دیکھ کر وہ لوگ اس کے قریب آتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ سے بھی قریب ہوتا ہے، بندوں سے بھی قریب ہوتا ہے، جنت سے بھی قریب ہوتا ہے۔ اور پھر بخیل کے لیے کیا کہا گیا کہ الشحیح، بلکہ لفظ آیا اس کے اندر کہ شحیح کے معنی کنجوسی کرنے والا، جہاں مال خرچ کرنا چاہیے وہ مال نہ خرچ کرے۔ علماء فرماتے ہیں اس کے اندر تو سب سے پہلے بخالت پر زکوٰۃ میں ہوتی ہے، زکوٰۃ دینے میں آنا کنی کرے، اس کے اندر یہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب مال و دولت دیا ہے، لیکن کسی کے کام آ سکتا ہے، ضرورت مندوں کی کام نہیں آ رہا ہے، اور پیسہ خرچ بھی کرنے کے لیے دیکھ سمجھ کر خرچ کر رہا ہے، حالانکہ پیسہ اس کے پاس ہے۔ تو یہ الشحیح یعنی بخالت، کنجوسی کرنے والا، جہاں خرچ کرنا چاہیے نہ کرنے والے کا تعلق سے حضور نے کیا فرمایا کہ الشحیح یہ بعید من اللہ، کنجوسی کرنے والا اللہ سے دور ہے، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اس کے اندر، لوگ بھی اس کو اپنے قریب نہیں رکھتے، نہ اس کے قریب کوئی آتا ہے اس کے اندر۔ وہ بعید من الجنتی، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، بخالت کرنے والا جنت سے دور، لوگوں سے دور، اللہ سے دور ہو رہا ہے۔ تو یہ سخاوت کی صفت یہ ایسی صفت ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے اپنا قرب عطا فرماتا ہے، تو وہ قرب دلانے والی اور ایک صفت اگر بولے تو وہ ہے سخاوت کی صفت ہے۔ سخاوت کی صفت رب کے قریب کرتی ہے، یہ اس کے اندر یہ معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ذکر کی گئی تھی۔ اب آگے آیت میں اللہ تعالیٰ یہاں پر اور ایک چیز کا ذکر فرما رہا ہے کہ میری خصوصی رحمت یہ دو صفتوں والوں کو تو ملے گی، اس کے ساتھ اور ایک کیا ہوتی ہے ان کی صفت؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ میرے یہ بندے جو میری راہ میں خیر خیرات بھی کرتے ہیں اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں، اور جو میرے رسول کی سچی اور صحیح معنی میں پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو میری رحمت خاص ان کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، جہاں پر حضور کی کئی صفتیں بیان کی جا رہی ہے، امت کی یہاں 4 صفتیں بیان کی گئی، تقویٰ اور سخاوت اور ایمان اور رسول کی پیروی، یہ 4 صفتیں۔ اور نبی کے اللہ تعالیٰ آگے یہاں پر تقریباً 8-9 صفتیں بیان فرما رہا ہے کہ کس نبی کی وہ لوگ پیروی کرتے ہیں۔ تو پیروی کرنے والے کا جب کی بات آ گئی تو 4 صفتوں کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ خاموشی اختیار کیا، جس کی پیروی کی جا رہی ہے اس کا ذکر کر رہا ہے، تو 9 صفتیں اللہ کی گن دیا اللہ تعالیٰ کہ کیسے نبی کی پیروی کر رہے ہیں، وہ جو نبی یہ صلاحیت یہ خوبی رکھتا ہے، یہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے اس کے اندر۔ تو یتبعون الرسول، اتباع کسے کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی بعض دروس میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ ایک ہوتی ہے اتباع، ایک ہوتی ہے اطاعت۔ اتباع ایک ہوتی ہے، اطاعت ایک ہوتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اتباع صرف رسول کی جاتی ہے، اتباع کے لیے صرف رسول کی، کیوں؟ ایک ہے اطاعت، اطاعت کے معنی ہیں جیسا بولا جائے اس کے مطابق عمل کرنا، اور یہ اتباع کا تعلق صرف رسول سے ہے۔ اللہ کی اتباع کرو بول کر کہیں قرآن میں نہیں آیا، اللہ کی اطاعت کرو بول کر آیا ہے اس کا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی اطاعت کے معنی کیا ہیں کہ اللہ نے جو بات کہی ہے اس کے مطابق تم عمل کرو، یہ اللہ کی اطاعت ہوئی اس کے اندر ہے۔ اور نبی کے تعلق سے کیا آیا ہے
کہ نبی کے تعلق سے اتباع کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو۔ تو اتباع کسے کہتے ہیں؟ تو اتباع علماء فرماتے ہیں کہ اتباع میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کے نقش قدم پر چلنے کو اتباع کہتے ہیں، نقش قدم پر چلنے کو اتباع کہتے ہیں۔ تو چونکہ اب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے نقش قدم پر نعوذ باللہ ہم چلیں، یہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اتباع کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ لیکن نبی نے جیسا جیسا زندگی گزارا ہے اس کے نقش پا پر یہ اپنے کیا ہے زندگی کے دھارائیں کو کیا ہے اس پر اسی کے لحاظ سے گزارنا، یہ اتباع اور پیروی ہے، اس کے اندر ہے۔ تو اتباع یتبعون الرسول، اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی اطاعت، استاذ کی اطاعت، میر و مرشد کی اطاعت ہوگی، اتباع کسی کی نہیں ہوگی اس کے اندر۔ کیوں؟ کوئی ذات یہاں پر عیوب و نقائص سے پاک نہیں ہے، نبی کی ذات عیوب و نقائص سے پاک ہے، آنکھ مچھ کر ان کے نقش قدم پر چلو تم ان کا ہر عمل تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ بننے والا ہے اس کے اندر۔ اس وجہ سے یہاں پر کیا کہا گیا کہ نبی کی اتباع کرو، نبی کی اتباع میں یہ دیکھنا نہیں ہے۔ ہاں علماء فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ کی اطاعت فرمانبرداری میں یہ دیکھیں گے کہ ماں باپ ہم کو کیا حکم دے رہے ہیں، وہ حکم قرآن و حدیث اور اللہ اس کے رسول کے مطابق دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا اس کے اندر۔ اگر وہ خدا اور رسول کے حکم کے مطابق دے رہے ہیں تو اطاعت کریں گے، اگر وہ خدا اور رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے رہے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ، اللہ کی کسی مخلوق کی لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ اگر گناہ کرو بلے تو بھی ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی اس کا۔ ماں باپ اگر گناہ کرنے کا بھی حکم دے رہے ہیں، نماز چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں، تو ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر صرف انہی چیزوں میں اطاعت کی جائے گی جو اطاعت ان کی اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اگر حکم دے رہے ہیں تو اس میں اطاعت کریں گے اس کے اندر۔ اور تو یہاں وہی بنے گا، تو ماں باپ کی اطاعت میں بھی سوچ سمجھ کر اطاعت کرنا ہے، مرشد اور استاد کی اطاعت میں بھی سوچ سمجھ کر کرنا ہے کہ کیا چیز کا حکم دے رہا ہے، مرشد ہو یا استاد ہو، تو وہ دیکھ کر اس کے اوپر مطابق عمل کریں گے۔ لیکن جہاں بغیر دیکھے کہ بغیر سوچے سمجھے کہ جہاں پیروی کی جائے، جہاں تقلید کی جائے، وہ ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو یہاں یتبعون الرسول، کہ رسول کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ اور النبی، حضور کی دونوں صفتیں یہاں پر ذکر کی گئی، رسول اور نبی، جو رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں، اور ان کی دونوں صفتیں ہیں اس کے اندر کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ سب سے پہلے نبی بنایا۔ کنت نبی و آدم بین الماء والطین کے ذریعے اللہ نے نبوت کے تاج سے سرفراز فرمایا۔ جب دنیا میں مبعوث فرما تھا تو نئی شریعت دے کر رسول کی صفت سے نواز کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو مبعوث فرمایا، بھیجا اس کے اندر۔ تو رسول، جو لوگ رسول کی پیروی کرتے ہیں اور نبی کی پیروی کرتے ہیں، اور ایک صفت کا کہ الامیہ، اب یہاں پر رسول اور نبی کے معنی بھی اس سے پہلے بیان کی گئے ہیں مختصراً کہ رسول کسے کہتے ہیں؟ جس کو باضابطہ کتاب شریعت نئے احکامات دیے گئے ہیں اس کو رسول کہتے ہیں۔ اور نبی کے لیے کہ نئی کتاب اور شریعت کیا یہ ضرورت نہیں، بلکہ وہ اپنے سابقہ نبی کی وہ شریعت کے اوپر ہی انہی کی شریعت کو آگے بڑھانے کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا کیا ہے نمائندہ بناتا ہے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ کے نمائندے کو اللہ کی طرف سے کیا ہے بندوں کی طرف ہدایت دینے کے لیے بھیجے جانے والے کو نبی کہتے ہیں۔ اور نبی کے لیے نئی شریعت، نئے احکامات، نیا قانون لے کر نبی نہیں آتا، بلکہ نبی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اس سے پہلے کے جو رسول کی شریعت چل رہی ہے اسی کی طرف لوگوں کو کیا ہے نشاندہی کر کے ان کو اس کی طرف راغب کرے اس کے اندر۔ اور رسول کے لیے باضابطہ اس کو شریعت، نئی کتاب اور نیا اس کو کیا ہے احکامات دیے جا کر دنیا میں بھیجایا جاتا ہے اس کے اندر۔ اور پھر علماء نے یہ بھی کہا کہ نبی کے معنی اگر سمجھنا ہے تو یہ نبی کے معنی نبعون سے بنا ہے، خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ تو اور کون سی خبر دینا؟ وہ خبر جو خبر کو تم اپنے علم کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتے، ایسے خبروں کو دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے اس کا۔ یعنی کیا مطلب؟ غیب کی خبریں دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے
نبعٌ بنا ہے، نبعٌ کے معنی ہیں خبر کے آتے ہیں، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ بڑی خبر کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، تو نبعٌ کے معنی بڑی خبر کو کہتے ہیں، اہم خبر کو۔ تو یہاں نبعٌ سے اگر صفت کا صیغہ لایا تو نبیٌ بنتا ہے، معلوم ہوا کہ بڑی بڑے خبریں دینے والے اور غیب کی خبریں دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کے اندر خود غیب کی خبریں دینے والے کے معنی پائے جاتے ہیں، لیکن آج امت ہے کہ نبی کے غیب کے علم کے بارے میں بحث اور تکرار کرتے ہوئے تنقیدیں کرتے پھر رہی ہے۔ اس کے نام ہی کے اندر پایا جا رہا ہے کہ نبی اسے کہتے ہیں جو غیب کی خبر دیتا ہے، اسی نبی کہا جاتا ہے۔ لیکن آج امت ہے کہ کیا ہے، اس کے اندر اختلافات کر کے نبی کو غیب کا علم نہیں دیا گیا، نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، نعوذ باللہ نہیں دیا گیا، یہ کر رہی ہے۔ تو گویا کہ ایمانہ نکلے، علماء فرماتے ہیں کہ خبر رساں، خبر دینے والا نبی ہوتا ہے، فیض رساں رسول ہوتا ہے۔ فیض پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں، خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے اس کے اندر۔ کیوں؟ رسول کیا کر رہے ہیں؟ رسول خبر ہی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اپنے نئی شریعت لا کر، احکامات دے کر لوگوں کو اپنے فیضان سے فیضیاب بھی کر رہے ہیں اس کے اندر۔ فیض رساں یہ رسول ہوتا ہے، اور خبر رساں خبر دینے والا نبی ہوتا ہے اس کے اندر۔ یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اور ایک صفت اللہ نے اپنے نبی کی بیان فرمائی، رسول نبی امی۔ یہ نبی کی صفت کیا ہے؟ یہ امی بھی ہے۔ یہ امی کسے کہتے ہیں؟ امی، یہ علماء نے فرمایا کہ اس کی دو تین توجیحات، اس کی وجہ بیان کی ہے کہ ایک امی ام القریٰ سے بنا۔ ام القریٰ کسے کہتے ہیں؟ مکے کو، تمام بستیوں کی اصل۔ ام القریٰ قریۃ کی جمع قریٰ آتی ہے، بستی کو کہتے ہیں، شہروں کو کہتے ہیں۔ ام القریٰ کے معنی ہے سب شہروں کی اصل، کیونکہ مکے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے وجود کو پھیلایا تھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائی تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ زمین کیسی تھی، ایک گویا کہ کیا ہے، ایک آٹے کے پیڑے کی طرح تھی، اس کو زمین کو اللہ نے بنایا ہے پیڑے کی طرح۔ اب اس کے بعد تو جب پھیلانا تھا تو پیڑے کی طرح جب زمین بنائی گئی تو وہ مکے کی وادی کے پاس اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے زمین کے حصے کو گول بنا کر رکھ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کو پھیلائے، تو جس طرح کے رومالی روٹی کو کیسا پھیلاتے ہیں بڑا، اس طرح اللہ نے یہ ہے اس زمین کو پھیلا دیا، تو پورے کائنات میں وہ کیا ہے، روئی زمین پر وہ چیز پھیل گئی اس کے اندر۔ تو معلوم کیا ہوا کہ روٹی کے جز اجزاء میں اصل کیا بنا؟ پیڑا بنا۔ تو معلوم ہوا ہے کائنات کے اجزاء میں اصل کیا بنی؟ مکہ کعبۃ اللہ بنا اس کے اندر، کعبۃ اللہ اصل بنی۔ اصل سے کیا معلوم؟ پوری کائنات میں یہ زمین، اس کی روئی زمین پھیلا دی گئی اس کے اندر۔ اس لحاظ سے چونکہ حضور ام القریٰ کے رہنے والے تھے، مکے کے رہنے والے تھے، مکہ آپ کی جائے پیدائش تھا، اس وجہ سے آپ کو امی کہا جاتا ہے۔ ایک بات یہ ذکر کی گئی ہے، اور ایک امی کے معنی ہیں اصل کے۔ امن کہتے ہیں، اصل کو کہتے ہیں، کسی چیز کی اصل۔ تو جیسا کہ ابھی کہا کہ ام القریٰ تمام بستیوں کی اصل ہے، تو ام القریٰ کے رہنے والے ہونے کے لحاظ سے امی کہا گیا۔ یا اصل کے معنی یہ ہے کہ حضور امی ہے، معنی ام القریٰ کے رہنے والے نہیں، حضور امی ہے کہ معنی ہے کہ حضور تمام کائنات کے اشیاء کی اصل ہے۔ امی کے معنی اصل کیا آتے ہیں کہ یعنی جو تمام کائنات کی وجود کا جو اصل، جس کی وجہ سے کائنات بنی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ امی کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ حضور علیہ السلام نے خود واضح فرما دیا، اس سے ہم کو اس بات سے، حدیث سے ہم کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کائنات میں اپنے نور، اپنے ذات و صفات کے بعد میرے نور کو پیدا فرمایا، میرے نور سے اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو بنایا اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کائنات کی اصل کون ہے؟ حضور کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو اس وجہ سے اصل ہونے کی بنیاد پر امی کے معنی ہیں، امی کے معنی اصل، یعنی کہ کائنات کی آپ اصل ہیں، آپ ہی کی وجہ سے کائنات کو وجود ملا، یہ امی کے معنی ہیں۔ اب یہاں پر اور ایک معنی یہ بھی کیے جاتے ہیں کہ امی کسے کہتے ہیں کہ جو، اب بعض لوگوں نے اس کو ترجمے میں کیا ان پڑھ بھی معنی لکھ دیا ہے اس کے اندر، ترجمہ کرتے ہوئے قرآن کے ترجموں میں کسی نے اس کا ان پڑھ کے معنی بھی کیا ہے اس کے اندر ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو لغت کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن
ترجمہ جب کیا جاتا ہے تو جس کے بارے میں ترجمہ کیا جا رہا ہے اس شخصیت کو پیش نظر رکھ کر ترجمہ کیا جانا، تو وہ ترجمہ وہاں فٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہر ایک کے لیے۔ اب ایک چپراسی کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایک عہدیدار کے لیے بھی وہ الفاظ استعمال کیے جا سکتے کیا؟ نہیں کیے جا سکتے اس کے اندر۔ چپراسی آیا تو اس کو بولتے ہیں بیٹھو میاں بولتے ہیں، عہدیدار آیا تو تشریف کیے بولتے ہیں، اس کے اندر ہے۔ دونوں بات ایک ہی ہے لیکن الفاظ بدل جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی امی اگر یہ عام لوگوں کے لیے بولا جائے تو ان پڑھ کے معنی آتے ہیں، نبی کے لیے اگر بولا جائے تو وہاں ان پڑھ کے معنی نہیں کریں گے، وہ کہ بغیر کسی سے پڑھا یا لکھا ہوئے ذات کو امی کہا جاتا ہے اس کا، کہ وہ ذات جنہوں نے کسی سے نہ پڑھا نہ کسی سے کیا ہے سامنے لکھت کو سکھانا، قرات کو سکھا، تو بغیر کسی سے علم حاصل کیے کہ جو کسی سے علم حاصل نہ کرے اس ذات کو امی کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر علماء نے فرمایا چونکہ حضور علیہ السلام بھی کسی کے سامنے ذان و ادب طے نہیں کیا، کسی استاد کی شاگردی میں آپ نہیں آئے، کسی نے آپ کو سکھایا نہیں، اس وجہ سے یہاں اللہ تعالیٰ نے امی فرمایا کہ آپ مخلوق میں کسی سے پڑھے نہ کسی سے لکھنا سیکھے آپ۔ ہاں تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کے ذریعے سے علم عطا فرما کر کسی کا احسان آپ کے اوپر رکھنا گوارا نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے سامنے آپ کو کسی کا شاگرد نہیں بنایا اس کے اندر۔ تو یہ امی کے معنی ہوئے کہ جو کسی سے نہ پڑھا ہو نہ کسی کے سامنے کی شاگردی اختیار کی ہو اسے امی کہتے ہیں، لیکن کسی سے پڑھے نہیں ہیں لیکن پوری مخلوق کو پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ بعثت معلما۔ اب ان پڑھ کہنے والے جو ترجمہ کر کے ان پڑھ لکھے ہیں، ان پڑھ اگر پڑھانے کے لیے آیا تو اس کو پڑھانے والا بولتے کیا؟ حضور فرما رہے ہیں یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، علم سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں دنیا میں اس کے اندر۔ تو جو ان پڑھ رہے گا وہ کیسا لوگوں کو سکھائے گا اس کے اندر؟ تو معلوم یہ ہو گیا کہ مخلوق سے کسی سے نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ کہ جس کا استاد خالق کائنات ہو اس کو مخلوق سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اس کے اندر؟ بڑے استاد کی شاگردی میں جو آ جاتا ہے تو چھوٹوں کے پاس نہیں جاتا، یہ استادوں کا استاد، تمام کائنات کا معلم، وہ ذات کا جو اگر شاگرد ہو تو اس کو پھر عام لوگوں کے سامنے جانے کی کیا ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے اس کے اندر؟ تو یہ امی کے معنی یہ ہوئے کہ جو اللہ نے آپ کو ہر علم سے نوازا اور کسی سے آپ کو علم عطا نہیں کیا، اللہ نے اپنی ذات سے، اپنے خاص قدرت سے، اپنے فضل و کرم سے آپ کو ہر علم عطا فرما دیا، ہر علم دے کر سکھا کر آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تبھی تو حضور فرما رہے ہیں کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اب میرا کام دنیا میں آ کر سیکھنا نہیں ہے، سکھانا ہے میرا کام۔ دنیا میں لوگ پہلے سیکھ کر سکھاتے ہیں، یہ میں اللہ کا محبوب ہوں، میری صفت یہ ہے کہ بغیر سیکھ کے سکھا رہا ہوں، بغیر پڑھ کے لوگوں کو پڑھا رہا ہوں۔ بغیر پڑھ کے پڑھانا نبی کی صفت ہوتی ہے اور پڑھ کے پڑھانا یہ امتی کی صفت ہوتی ہے اس کے اندر۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ پیروی کرتے ہیں رسول کی، نبی کی، امی کی، الذی یجدونہ مکتوبا، اس نبی کو، اس رسول کو جس کو وہ پاتے ہیں مکتوباً لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نبی معظم کا ذکر کرتے ہوئے، چونکہ اس زمانے میں قوم بنی اسرائیل بھی تھی اور وہ حضور کا زمانہ پانے کے بعد ان کے اوپر لازم تھا کہ وہ حضور پر ایمان لائیں، حضور کی پیروی کریں اس کے اندر۔ اگر وہ پیروی نہیں کریں گے تو سابقہ اگر نبی کی پیروی کرنے کے باوجود بھی ان کی پیروی یہ قابل ہدایت نہیں بنے گی۔ حضور کا زمانہ نبوت کا پانے کے بعد اگر حضور کی نبوت کو نہیں مانے گا تو وہ دین عیسوی، دین موسوی پر رہنے کے باوجود اس کو ضلالت الگمراہی پر رہنے والا قرار دیا جائے گا۔ حضور کے زمانہ آنے کے بعد حضور کو ماننا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الذی یجدونہ مکتوبا، وہ نبی معظم ایسے ہیں کہ لوگ، خواہ وہ یہود و نصارہ ہو یا وہ کوئی اور امتیں ہوں، کہ یجدونہ ہو، اس نبی کو پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں،
یعنی اس نبی معظم کی کہ ہم نے شان، ان کی صفتیں، ان کے بارے میں اور ان کے تمام خوبیوں کے بارے میں، کمالات کے بارے میں، محاسن کے بارے میں ہم نے تورات میں بھی لکھا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہے۔ تو وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، ان کا کام یہ ہے کہ نبی کی پیروی کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نبی کا ذکر ہم نے ان کی کتابوں میں بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے اندر تورات میں بھی جن کا ذکر ہے، انجیل میں بھی جن کا ذکر ہے، زبور میں بھی ذکر ہے، جن کا ہر آسمانی کتابوں میں جن کا ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر کہ وہ کیا صفات کے حامل ہیں، ان کی کیا خوبیاں ہوں گے اس کے اندر۔ چنانچہ علماء تفسیر کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں سے اس کا ایک خاکہ مرتب کرے اس کے اندر کہ حضور کی جو بنیادی خصوصی صفتیں ہیں، وہ صفتوں کا ذکر جو ہم اپنی سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، احادیث کی کتابوں میں، وہ تمام چیزوں کا ذکر تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، زبور میں بھی تھا۔ وہ کہ حضور علیہ السلام یہ آپ کی صفت کیا ہے؟ وہ آپ نرم دل ہوں گے اور لوگوں پر نرمی کرنے والے بنیں گے، سختی سے بچیں گے، اخلاق اور کیا ہے آپ اخلاق کا کیا ہے آپ بلند معیار پر اخلاق کے آپ فائز ہوں گے اس کے اندر۔ اور حضور کی صفت یہ تمام چیزیں بیان کی گئی اس کے اندر، اتنی سادگی ان کے اندر ہوگی۔ وہ اپنے کیا ہے اپنے ہاتھ سے اپنا ٹوٹا ہوا تسمہ، اپنے جوتے کا تسمہ اپنے ہاتھ سے سیئیں گے، اتنی سادگی ہوگی۔ اپنے ہاتھ سے بکری کا دودھ، نتھار کا دودھ پئیں گے اس کے اندر، اور اتنی سادگی ان کے اندر ہوگی۔ وہ کائنات، تمام کائنات کے خزانے جن کے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں، لیکن ان کی سادگی کا یہ عالم ہوگا کہ کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس کو پیون لگا کے کپڑا پہنیں گے اس کے اندر۔ یہ تمام یہ صفتیں اس کے اندر، اس کی یہاں تک کہ علماء نے بیان کیا کہ وہ آسمانی کتابوں میں، اب دیکھیے تورات اتری ہے کس کے اوپر؟ تورات اتری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل اتری ہے عیسیٰ علیہ السلام پر۔ جس نبی پر اتری ہے ان نبی کے اتنے کیا ہے جزئیات کو، اتنی تفصیلات کو ان کے ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، اور نبی آخر زمان کی ان تمام صفتوں کو وہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ کتاب اتری ہے موسیٰ پر، ذکر ہو رہا ہے نبی آخر زمان کا۔ کتاب اتری ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کیسی صفت ہوں گی؟ بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضور کا خط کتنا ہوگا، حضور کا خد مبارک کیسا ہوگا، رنگ آپ کا کیسا ہوگا، وہ گورے رنگ کے ہوں گے، اور آپ کے چال کیسی ہوگی، چلیں گے تو کس طرح چلیں گے، اور کیا ہے بیٹھیں گے تو کس طرح بیٹھیں گے۔ یہ تمام حرکات و سکنات کا ذکر آسمانی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر۔ تو یہ اللہ فرما رہا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم۔ اب خط کے بارے میں جو کہا گیا اس کے اندر کہ نہ وہ دراز خط ہوں گے نہ پس خط ہوں گے، یہ درمیانی خط کے ہوں گے کہ نہ زیادہ لمبا ہونے کی وجہ سے یہ آکورڈ اور کیا معلوم کیا ہے کوئی ایسا خراب معلوم نہ ہو اس کے اندر، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو درمیانی خط کے رکھا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ درمیانی خط کے ہونے کے باوجود بھی آپ لامبے قد والوں کے درمیان بیٹھتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ سب سے بلند آپ کی اس کے اندر ہے۔ تو یہ صفتیں آسمانی کتابوں میں درج کی گئی ہے، یجدونہ مکتوبا، کہ یہ تمام صفتوں کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا عندہم اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ یہ تو یہ ہے نبی کا مقام تو بلند ہی ہے، نبی آخر الزمان کا وہ تو محبوب رب العالمین ہے، ان کا مقام تو بلند ہے ہی، لیکن محبوب رب العالمین سے نسبت رکھنے والی امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آسمانی کتابوں میں اس امت محمدی کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ بلکہ یہ امت کیسی ہوگی، یہ امت کی صفات کیسے ہوں گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفتیں کیسی ہوں گی اس کے اندر؟ وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے، اور عفو و درگزر سے کام لیں گے، کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو درگزر کریں گے اس کے اندر، وہ فلاں 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 صفت کی امت کی صفتیں بھی اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل میں ذکر فرمائی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر کہ فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور کے اندر بھی یہ حضور کے تمام کمالات اور محاسنات اور آپ کے تمام چیزوں کا ذکر اس کے اندر آتا ہے۔ یأمرہم بالمعروف، پھر اور ایک صفت اللہ نے بیان فرمائی اس کے اندر، رسول، نبی، امی، 3، اور چوتھی صفت، پھر اب 5ویں صفت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ نبی یأمرہم بالمعروف، وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ صفت کس کی ہے؟ نبی معظم علیہ السلام کی ہے، ان کا
مشن، ان کا کام، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کا کام یہی ہے کہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ نبی کی صفت ہے۔ اسی وجہ سے نبی کے قائم مقام جو نبی کے مشن کو لے کر آگے بڑھنے والا ہے، اس کی بھی صفتیں یہی بیان کی گئی ہے۔ امت محمدیہ کی تعریف کیوں کی گئی ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اب نبی تو اب آنے والے نہیں ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ نبی کے مشن کو تم لے کر آگے بڑھنا۔ تو نبی کی صفت برائی سے روکنا، بھلائی کا حکم دینا ہے۔ تو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو بھی خیر امت کیوں بنایا گیا ہے؟ تمہارا بھی یہ فریضہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو، برائیوں سے لوگوں کو روکو۔ اس کے اندر تو یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات، اور نبی معظم کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو طیبات، پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خراب اور گندی خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام یحرم علیہم الخبائث۔ اب دیکھیے یہاں پر حرام کرنے والی ذات، حلال کرنے والی ذات، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے خصوصی، کہ حرام کرنا، حلال کرنا یہ اللہ کی صفتیں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی معظم علیہ السلام کو وہ اختیار عطا فرمایا، اختیار والا نبی، مختار نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کی خصوصی کیا ہے، حلال و حرام کرنے کی صفت اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی صفت عطا فرمایا، اے حبیب آپ جس کو چاہے حلال کیجئے، جس کو چاہے حرام کر دیے، آپ کا حلال کرنا ہمارا حلال کرنا ہے، آپ کا حرام کرنا ہمارا حرام کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ شریعت کے کو نافذ کرنے والی، شریعت کے شارع، جہاں اللہ تعالیٰ جیسا شارع ہے، حضور علیہ السلام بھی شارع ہے، شریعت کے بنانے والے ہیں۔ آپ چاہیں، چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ صفت حلال و حرام کرنے کی صفت حضور کو عطا فرما دی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن اتنے چیزوں کو حرام نہیں کیا جتنے حدیث سے ہم کو حرام کی چیزوں کا ثبوت ملتا ہے، فہرست ملتی ہے اس کے اندر ہے۔ قرآن میں کیا آیا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، بہتا خون جانور سے نکلنے والا، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، بد جانور کا گوشت حرام ہے۔ قرآن یہ کتنا ہی کہا اس کے اندر، بد جانور کا گوشت حرام ہے۔ گدھے کا ذکر نہیں آیا، گدھے کا گوشت کا کیا حکم ہے، کتے کا گوشت کا حکم ہے، بلی کے گوشت کا کیا حکم ہے، قرآن میں نہیں آیا، اس کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو حلال کرنے والا، حرام کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اسی وجہ سے حضور نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اب علماء یہ تک فرماتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت حرام، تو معلوم ہوا کہ خنزیر کی کلیجی، بوٹی، اس کے دوسرے اعضاء، اس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا اس کے اندر، پھر اس کو کیسا حرام بولیں گے؟ تو حضور نے کہا کہ یہ خنزیر نجس العین ہے، اس کا ایک ایک رونگٹا بال اس کا حرام اور نجس ہے، اس کے اندر حضور نے فرما دیا، تو ہم کو معلوم ہوا۔ اسی طرح کتے کا، بلی کا وغیرہ کا، اس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا اس کے اندر، لیکن حضور نے کیا ہے، اپنے وہ اللہ نے جو آپ کو اختیارات دیا تھا، اختیارات سے آپ نے فرمایا کہ کتے کا گوشت بھی حرام، بلی کا گوشت حرام، یہ سب چیزوں کو حرام فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی حرمت کا تفصیلی ذکر نہیں فرمایا جو حرام کردہ چیزوں کا حضور نے ذکر فرمایا اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے حضور کو یہ حرام اور حلال کرنے کی صفت دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ جو جیسا چاہیں حلال بھی کرتے ہیں، حرام بھی کرتے ہیں اس کے اندر۔ ایک صحابی نے حضور نے فرمایا کہ ہر آدمی کے اوپر جو صاحب نصاب ہوتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو ایک صحابی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال فرض ہوگا صاحب نصاب کے اوپر، استطاعت رکھنے والے کے اوپر ہر سال فرض ہوگا کیا؟ تو حضور نے کیا فرمایا کہ بابا سوال کرتے وقت بھی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کہ سوالات کی وجہ سے بعض وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو قیامت تک ہر سال مالدار پر حج کرنا فرض ہوا تھا۔ حضور فرما رہے ہیں میں اگر ہاں کہہ دیتا تو پھر قیامت تک ہر سال فرض ہے، مالدار کے اوپر حج کرنا فرض ہوتا، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ نہیں، سال میں ایک مرتبہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو کیا معلوم ہو رہا ہے کہ حضور کے فرمانے کی وجہ سے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے، اور یہ ہر سال میں حج کرنا یہ فرض اگر حضور فرماتے تو فرض ہوتا اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے
فرض کرنے کا بھی اختیار دیا، اور جو چیزیں کیا ہے حرام ہیں وہ حرام چیزوں کو حلال کرنے کا بھی حکم دیا، اور اختیار دے دیا اس کے اندر آپ چاہیں تو بعض چیزوں کو حرام کا حلال، حلال کو حرام بھی کر سکتے ہیں، اور جس چیزوں کا ذکر ہم نے نہیں کیا قرآن میں ان کو آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ اپنی مرضی سے اس کو بعض چیزوں کو حلال یا بعض چیزوں کو حرام آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ایک اسلام قبول کرنے کے لیے ایک شخص آیا، آ کر اس نے کہا کہ مسلمان کے اوپر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے، تو اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں اس شرط پر کہ مجھے صرف میں 2 نماز پڑھوں گا، میں صرف 2 نماز پڑھوں گا۔ تو حضور نے کیا فرمایا، یہ کیسا ہو سکتا، اللہ تعالیٰ فرض کیا ہوا ہے اس کے اندر، میں کیسا تمہارے کو چھوٹ دے سکتا ہوں؟ یہ نہیں فرمایا، حضور فرمایا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ اسلام میں، تو آ جاؤ پہلے۔ حضور اپنے اختیار سے فرما رہے تھے کہ یہاں پر یہ میں کیسے تم کو معاف کر سکتا ہوں، نماز اللہ کے فرض کردہ ہے نماز، تو حضور کیا فرمائے، ٹھیک ہے بابا تو پہلے اسلام تو قبول کر لو۔ اسلام قبول کر لیے تو 2 نماز پڑھنے لگے، تو ایسی نمازوں سے محبت ہوگی کہ 5 نمازوں کے 5 وقت نمازی بن گیا اس کے اندر۔ حضور کو معلوم تھا کہ میں ان کو وقتی طور پر چھوٹ دوں گا تو یہ چھوٹ کو استعمال نہیں کریں گے، جب نماز کے 1-2 پڑھنا شروع کریں گے، اور وہ بھی کون سی نماز، صحابی کی نماز ہو رہی ہے، حضور پر ایمان لا کر صحابی جب نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے نماز بے حیائی برائیوں سے روکتی ہے، عام آدمی پڑھے تو اس کی نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، تو صحابی کی نماز کیسی ہوگی اس کے اندر؟ تو جب صحابی نماز پڑھیں گے تو تم کو دوسرے نمازوں کو چھوڑنا تمہارا دل گوارا نہیں کرے گا، لا محالہ تم 5 وقتہ نمازی بن جاؤ گے اس کے اندر۔ حضور نے اپنے اختیارات سے ان کو یہ بھی کہا اس کے اندر۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور یہ کیا کرتے ہیں، پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، گندی اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا حرام کردہ چیزیں خبیث، گندی، ناپاک ہے، ہر حرام کردہ چیز۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اب علماء فرماتے ہیں کہ اس کو عقل کے دائرے میں ہم اس کے ناپیں گے نہیں، عقل کے دائرے میں نہیں کریں گے کہ ہماری عقل میں جو چیز گندی معلوم ہو رہی ہے اس کو ہم حرام کر لیں، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام جس کو حرام کر دے تو اب یہ شریعت کے نگاہ سے وہ چیز کیا رہتی ہے، اس کے اندر گندگی، خباثت ہے، تبھی تو شریعت نہیں، اللہ اس کے رسول نے اس کو حرام کیا اس کے اندر۔ تو خبیث اور گندی چیزوں کو یہ حرام کرتے ہیں، اور طیبات اور حلال پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حلال کردہ چیزیں سب پاک ہے، اللہ اس کے رسول کے حرام کردہ چیزیں سب خبیث اور گندی ہے۔ تو اسی وجہ سے کیا ہے، اللہ نے شراب کو حرام فرمایا، شراب کے اندر خباثت، نجاست، پورے اس کے اندر گناہوں کا مادہ اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ ایک شراب کی وجہ سے کئی گناہ اس کے اندر ہوتے ہیں، اس کے اندر ہے۔ تو جتنے جو چیزوں کو بھی اللہ اس کے رسول نے حرام کیا ہے اس کے اندر خباثت اور گندگی پائی جاتی ہے، وہ خباثت و گندگی شرعی ہی نہیں بلکہ عقل کے اعتبار سے بھی ہے کہ وہ گندی چیزوں کو جو اس کے استعمال سے انسانی زندگیوں کی صحت پر اثر پڑتا ہے، اللہ اس کے رسول نے اس کو حرام فرمایا۔ خنزیر کے گوشت کو کیوں حرام کیا؟ خنزیر ناپاک، نجس العین، نجس کھانے والا ہے، اس کا گوشت کھائیں گے تو اس کے اثرات بھی انسان کے اندر مرتب ہوں گے۔ اس وجہ سے اسی طرح چیر پھاڑ کر کے جو جانور کھاتے ہیں، جن کو کیا ہے درندے کہتے ہیں ہم، درندوں کو حرام کر دیا گیا ہے اس کے اندر۔ تو علماء فرماتے ہیں درندوں کو کیوں حرام کیا گیا، شیر، ببر، چیتا، شکرا وغیرہ یہ سب کو حرام کر دیا، کیوں کیا گیا ہے؟ یہ لوگ چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں، درندگی کے ساتھ کھاتے ہیں، اگر ان کو حلال کیا جاتا تو یہ صفت درندگی کی انسان کے اندر کہیں نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام فرما دیا اس کے اندر۔ تو معلوم ہوا کہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ اس کا اثر انسان کے اوپر، یہ اس کے انسان کی طبیعت پر، اس کی صحت پر برا اثر پڑنے والا تھا، اسی وجہ سے اللہ اس کے رسول نے اس کو حرام فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیزوں کو اللہ اس کے رسول نے حرام کیا ہے تو ہم کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ یہ اللہ اس کے رسول کی حرام کردہ بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے یہ مضر اور نقصان دہ ہے، تبھی اللہ اس کے رسول نے ہم کو حرام کیا اس کے اندر۔ اور یحل لہم الطیبات، اور پاک چیزوں کو تو معلوم ہوا کہ ہر پاک چیز کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے حلال کیا ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں حلال کی پائی جاتی ہیں وہ ہر حلال پاک ہے، طیب ہے اور نفیس اور عمدہ ہے اس کے اندر۔ اور صفت
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ایک صفت نبی کی بیان کی گئی کہ ان سے، امت سے ان کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ہٹاتے ہیں، نکال دیتے ہیں ان سے ان کے بوجھوں کو، جو بوجھ ان کے اوپر پڑا ہوا ہے وہ بوجھوں کو ہلکا کرتے ہیں۔ اور غلال التی کانت علیہم، اور وہ سختیاں جو ان کے اوپر انہوں نے اپنے اوپر لاد لیا تھا، وہ سختیوں کو بھی کیا ہے نرمی میں بدل دیتے ہیں یا رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک تو ہے کہ بوجھ کو ہلکا کرنا، تو چنانچہ بتا رہے ہیں کہ یہ نبی کی صفت بوجھ کو ہلکا کرنا، امت سے بوجھ کو ہلکا کرنا۔ اسی وجہ سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سابقہ ادیان میں، دینوں میں جو سختیاں تھیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طفیل میں وہ سختیاں پورے ختم کر دی گئی، نرمی آ گئی اس کے اندر۔ تو یہ نبی کی صفت یہ ہے کہ بوجھ اور مشکل چیزوں کو کیا کرتے ہیں ہلکا کر دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ سابقہ شریعتوں میں کیا تھا کہ اگر کوئی شخص ناپاک اگر ہو جائے، اگر اس کی ناپاکی، اس کی گندگی اگر جسم کو لگے تو جسم سے کھروچنا پڑتا تھا گندگی کو، کپڑے کو لگے تو کپڑے کو کیا ہے کاٹ دینا، قطر دینا پڑتا تھا، اس کے اندر ہے۔ اور مال غنیمت، یہ اسلام، یہ جب کیا ہے کافروں سے مقابلہ کر کے جب مال غنیمت حاصل ہوتا ہے وہ جائز نہیں تھا۔ یہ سب سختیوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ تم اب یہاں پر اتنی آسانی فرما دی کہ کپڑے کو لگے تو کپڑے کو 3 مرتبہ دھو لو پاک، جسم کو لگے تو جسم کو دھو لو پاک۔ اسی طرح مال غنیمت کا حصہ کیا ہے تم اپنے لیے بھی، اللہ اس کے رسول کے ساتھ ساتھ تم جو لوگ اس کے اندر شریک تھے ان سب کو حصے میں حضور نے برابر کا شریک فرما دیا۔ تو یہ کئی سختیاں، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ قینچی سے وہ کپڑے کو قطر دینا پڑتا تھا، کپڑے کو لگے اگر نجاست تو اس کے اندر، یہ سختیوں کو سب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل میں اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ تو یضع عنہم اسرہم، ان کے بوجھوں کو ہلکا کرتے ہیں اور ان کے مشکلات کو جو ان پر لادی گئی ہے وہ سب بوجھوں کو اور ان کے مشکلات کو کیا کرتے ہیں آسان کر دیتے ہیں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، اب یہاں پر یہ 8-9 صفتیں نبی کی بیان کی جانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نبی کی یہ صفتیں ہیں، یہ ان کے اوصاف ہم نے ان کے بیان کیے ہیں۔ تو اب ایسے نبی مکرم پر جو ان اوصاف کے حامل ہے، ان خوبیوں کے حامل ہے، جو الذین آمنوا بہ، جو ان پر ایمان لایا، ان کی تعظیم اور توقیر کیا اور ان کی مدد کیا، تو یہی کامیاب رہنے والا ہے شخص اس کے اندر۔ یہ نبی کی 9 صفتیں بیان فرما کر اللہ فرما رہا ہے، ایسے اوصاف والا، ایسے خوبیوں والا نبی ہے، تو اب اس نبی پر کیا کرنا ہے؟ فالذین آمنوا بہ، بس جو لوگ اس نبی معظم پر ایمان لائے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ پر ایمان کا ذکر نہیں، اور کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، جنت پر، دوزخ، کسی کا ذکر نہیں آیا۔ فالذین آمنوا بہ، جو نبی پر ایمان لا لے، ختم ہوگا۔ جو نبی پر ایمان لا لے، نبی کی تو معلوم ہوا پہلے نبی کے ایمان کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد ایمان کے بعد سب سے پہلے درجہ نبی کے پر ایمان لانے کے بعد نبی کی پیروی کرے، ان کے احکامات کی پابندی کرے، نہیں بولا جا رہا ہے کہ نبی کی تعظیم توقیر کرے۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان مکمل ہوتا ہے نبی کی تعظیم سے، نبی کی توقیر سے، نبی کے ادب سے ہوتا ہے۔ وہ ایمان جس میں نبی کی تعظیم اور ادب نہ ہو، ایمان ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے کہ اعمال کا ذکر بعد میں، پہلے کہہ رہا کہ ایمان کو پہلے مکمل کرو، نبی پر ایمان لا لیے ٹھیک ہے، ایمان لا لیے بولنا کافی نہیں ہے، ان کی تعظیم و توقیر بھی کرنا، ان سے، ان کے ظاہر میں بھی باطن میں بھی دل سے ان کی عظمتوں کو ماننا، اور ظاہری طور پر اعضاء سے بھی ان ادب کا اظہار کرنا اس کے اندر، یہ ہے تعظیم و توقیر کے معنی ہے۔ فالذین آمنوا بہ، جو ان پر ایمان لا لے، تو علماء فرماتے ہیں یہاں پر کیوں صرف رسول کا ذکر کیا گیا؟ تو علماء فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں اس کے اندر کہ حضور پر ایمان لانے والا یقیناً وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہوگا۔ کوئی ایسی مثال آپ نہیں دے سکتے جو خالی رسول کو مانے رب کو نہ مانے، ایسا نہیں ہو سکتا اس کے اندر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صفت ذکر کی نبی کی کہ ان پر ایمان لا لو، تم ان پر ایمان لائیں گے تو وہ
کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے مجھ پر ایمان لانے کا حکم دیں گے اس کے اندر، تو میرا ایمان ان کے ایمان میں مضمر ہے اس کے اندر، ان پر اور ایمان لا لو، میرا ایمان بھی ان کے ایمان کے اوپر یہ ساتھ میں اسی کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور الذین آمنوا بہ وعزروہ، اور ایمان لانے کے بعد ان کی تعظیم کرنا، توقیر کرنا، عزت دینا اور عظمت اور کیا ہے ان کی ادب سے ان کا معاملات کا ان کے ساتھ معاملہ کرنا اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کا ایمان، پھر اس کے بعد تعظیم توقیر، وَنَصَرُوهُ، اب بعد میں آیا عمل کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر کہ ایمان لا لیا نبی پر، تو معلوم یہ ہوا کہ نبی پر ایمان رب پر ایمان کے قائم مقام ہے۔ نبی پر ایمان کل اسلام کے احکامات پر ایمان لانے کے برابر ہے اس کے اندر۔ کسی نے نبی پر ایمان لا لیا، اب اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں آخرت پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، رسولوں پر ایمان لایا، جنت پر ایمان لایا، دوزخ پر ایمان لایا، ضرورت نہیں۔ کیوں؟ نبی پر ایمان لانا خود ان سب ایمان لانے کے لیے کافی اس کے اندر ہے۔ کیوں؟ جو نبی پر ایمان لانے والا یقیناً ان سب چیزوں کا ماننے والا ہوگا، سب پر ایمان لانے والا رہے گا اس کے اندر۔ تو اب یہاں پر ایمان اور توقیر تعظیم، اب آئی باری عمل کے نصروہ، اور ان کی مدد کرے جو۔ اب مدد کس طرح ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول کی مدد سے مراد یہاں پر رسول کے دین کی مدد کرنا اور ان کی لائی ہوئی شریعت کی مدد، یہ کہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر لوگوں کو بھی اس شریعت کے اوپر عمل پیرا کرانے کی کوشش کرنا، یہ ہے نبی کی مدد کا معنی اس کے اندر۔ وَنَصَرُوهُ، اور جو لوگ نبی کی کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں، مددگار بنتے ہیں۔ تو مددگار، نبی کی مددگار کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کی مددگار بننے کا ذکر ہے۔ ارے رب نے اپنے مددگار کا ذکر فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کریں گا۔ اللہ کی مدد کیا کریں گے؟ اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا، قرآن میں آیا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو۔ معلوم ہے کہ اللہ کی مدد کرنے کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی دین کی، اللہ کے رسول کے ذریعے سے بھیجی ہوئی شریعت کی اور دیندار لوگوں کی مدد کرنا، یہ اللہ کی مدد کرنے کی۔ تو اسی طرح یہاں رسول کی مدد کرنا یہاں پر یہ گویا کہ دین اور شریعت کی مدد کرنے کے خام مقام ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پھر اب یہاں پر قرآن پر ایمان لانے کا ذکر اب بعد میں آ رہا ہے۔ پہلے حضور پر ایمان، تعظیم توقیر، پھر اس کے بعد حضور کی مدد کرنا، احکامات اسلامیہ پر عمل پیرا ہونا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور اس نور کی پیروی کرے جو نور اس نبی کے ساتھ اترا ہے اس کے اندر۔ تو نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نور سے مراد ہدایت ہے، نور سے مراد قرآن کریم ہے۔ تو اب قرآن کریم کی پیروی کرے تو قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نور فرمایا۔ حضور کی ذات بھی نور ہے، حضور کا لایا ہوا کلام بھی نور ہے اس کے اندر۔ حضور نور ہے تو حضور کا لایا ہوا کلام بھی نور ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت بھی نور ہے، آپ کا خاندان بھی نور، اور کیا ہے؟ بچہ بچہ آپ کے خاندان کا نور ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو نور بنا کر دنیا میں پیدا فرمایا تھا اس کے اندر۔ تو وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور ایک صفت یہ ہے کہ ایمان والوں کی یہ ہے کہ اس نبی کی پیروی کرے اور اس کے بعد ایمان لائے اور ان کی مدد کرے، اور اس نور کی یعنی قرآن کریم کی پیروی کرے، اور قرآن کریم جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ انزل معہ، اب بتانے یہاں پر نور سے مراد وحی بھی علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد وحی ہے۔ تو کیونکہ قرآن کریم تو آپ کے حضور کے ساتھ نہیں آیا، حضور کے دنیا میں پیدا ہونے کے 40 سال کے بعد نبوت کا اظہار فرمائے تو قرآن کا نزول کا سلسلہ شروع ہوا اس کے اندر۔ یہاں کہا جا رہا ہے اس نور کی پیروی کرو جو نور نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ تو نبی کے ساتھ اتارا گیا تو قرآن تو اتاری نہیں گئی، تو علماء فرماتے ہیں اس کے معنی وحی کے کریں گے، اس وحی کی پیروی کرو جس وحی کو دے کر نبی کو اتارا گیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ قرآن بھی وحی ہے، حضور کے اخبار اور حضور کا کلام بھی وحی ہے اس کے اندر۔ حضور اپنے زبان مبارک سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بھی وحی کے حکم میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر کیا ہے؟ نور سے مراد وحی ہے، یعنی اور وحی کی پیروی کرے۔ کون سی وحی کی؟ وحی میں ایک مطلوع ہے جس کی تلاوت ہم کرتے ہیں، یہ قرآن کریم ہے۔ وحی ایک غیر مطلوع ہے جس کی تلاوت نہیں کرتے لیکن پھر بھی وحی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون سی وحی ہے؟ حضور کے اخبار اور حضور کے اعمال وحی ہے اس کے اندر۔ یہ وحی
اللہ کا کلام بھی وہی ہے، حضور کی ذات بھی وہی ذات اور حضور کے اقوال بھی وہی ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا کہ وما ينطق عن الهوى، وہ اپنے خواہش سے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے، ان ہوا الا وحی یوحی، کہ وہ جو بھی بولتے ہیں ان وہی ہمارے طرف سے وہی ہوتی ہے، تو وہ اپنی زبان سے وہ الفاظ کو ادا کرتے ہیں اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وحی پر ایمان رکھتے ہیں، تو معلوم ہوا وحی پر ایمان سے مراد وحی مطلوب قرآن پر بھی ان کا ایمان ہے، اور حضور کے فرامین اور حضور کے اعمال پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضور کے کسی بھی عمل پر کرٹیسائز تنقید نہیں کرتے، نہ حضور کے عمل پہ کرتے ہیں، نہ حضور کے قول پہ عمل کرتے ہیں، بلکہ بے چوں چرا کرے کہ حضور کے تمام اقوال اور اعمال کی پیروی کیا کرتے ہیں۔ تو یہ کرنے والے کو کیا مجدہ سنایا جا رہا ہے، خوشخبری، اولئک هم المفلحون، یہ کرنے والے ہی دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ صفتوں کو جو اختیار کر لے، نبی کی ان ایسے صفتوں والے نبی کی کے اوپر ایمان لا کر جو کوئی ان سے وابستہ ہو جائے، ان کی اتباع اور پیروی کرے گا اور ان کی تعظیم و توقیر کرے گا، قرآن کو بھی مانے گا، آپ کی حدیث کو بھی مانے گا۔ علماء نے کیا فرمایا کہ وحی مطلوع سے مراد قرآن ہے اور وحی غیر مطلوع سے مراد حدیث ہے۔ تو جو قرآن کی بھی پیروی کرے، حضور کے احادیث کی بھی پیروی کرے گا، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہے۔ سب سے بڑی کامیابی فلاح کسے کہتے ہیں؟ آخرت کی کامیابی کو کہتے ہیں، لیکن علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی جن کو حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فلاح اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اولئک هم المفلحون کے معنی یہ ہوئے کہ ایسے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہے، ایسے لوگ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔